بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا وظیفہ بتاؤں گی۔ کرنا یہ ہے کہ ایک حروف اپنی ہتھیلی پہ لکھنے ہیں۔ حروف لکھنے کے بعد مٹھیاں بند کر دیں۔ جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ جو اس رات کو ملتا ہے وہ کسی اور رات کو نہیں مل سکتا۔ جو بندہ اس رات کو یہ حروف لکھ کر مٹھیاں بند کر لے وہ کسی رات کو وہ چیزیں نہیں پا سکتا۔ امیر سبطین محمود غزنوی کے جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایک آدمی تھا بندہ، اس نے یہ حروف لکھنے شروع کر دیا اور مٹھیاں بند کرتے۔ اگر کھولتا تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ پر لکھنا شروع کر دیتا، دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیتا۔ آخر کار وہ ایک اتنا بڑا عالم بن گیا کہ اس کو اندرونی حالات بھی معلوم ہونے لگے۔ امیر بادشاہ اسے اپنے پاس یعنی کہ اپنے ساتھ ہر وقت رکھتا اور جہاں کہیں کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ پیش آتا اسے کہتے اپنا جوہر دکھاؤ، اپنا فن دکھاؤ۔ وہ مٹھیاں بند رکھتا تھا، مٹھی کھولتا اور لکھنا شروع کر دیتا اور مٹھی بند کر دیتا۔ ایک دفعہ اس کا بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا، اس کے سامنے ہرن آ گیا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ ایک ہرن کے شکار کے لیے ہرن جہاں جاتا وہاں وہ پیچھے پیچھے چلا جاتا۔ ہرن کی یہ خوبی ہے کہ وہ جہاں مینگنے کرتے ہیں وہاں پھر مینگنے کرنے آ جاتے ہیں۔ شکاری جب گھاٹ لگاتے ہیں تو وہ اسی جگہ گھاٹ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہرن گزر کر گیا ہے، اب وہ وہاں پھر آئے گا۔ مگر یہ ہرن کسی اور طرح کا تھا، کالا ہرن تھا، نہ مڑ کے دیکھتا تھا، نہ کھڑا ہوتا تھا، نہ رکتا تھا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، میں شکار کر کے اس کا چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ اپنا فن دکھاؤ۔ اس آدمی نے لکھنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، اس نے لکھنا شروع کر دیا، اس کے بعد پھر مٹھیاں بند کر دیتا اور اسے معلوم ہو جاتا۔ اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ یہ کوئی ہرن نہیں، یہ جن ہے، ہرن کے جسم میں، ہرن کے روپ میں ہے۔ بادشاہ نے کہا جو بھی ہے مجھے چاہیے، زندہ یا مردہ، ہر حالت میں۔ اس آدمی نے پھر مٹھی کھول کر لکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ اب کی بار جب وہ دوڑے گا کھڑا، اب کی بار جب آپ دوڑیں گے یعنی کہ اس کے ہرن کی تلاش میں جائیں گے شکار کرنے کے لیے تو وہ آپ کو جھاڑیوں میں کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ بادشاہ نے پھر سے اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں میں وہ ہرن پھنسا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں شیر کو بھی پکڑ لیتا ہوں۔ اس زمانے میں شیر کا شکار کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، کوئی بندوق وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور آمنے سامنے یعنی روبرو ہو کر شیر کا شکار کیا جاتا تھا۔ ہرن بولنا میں نے سب شکاریوں کو ایسے ہی دھوکہ دیا ہے اور اس ورانے میں لے جاتا ہوں، ایسے میدان میں جہاں بظاہر نظر آتا ہے پانی مگر پانی ہوتا نہیں، کیا میں آپ کو ایسے صحرا میں لے جاؤں؟ بادشاہ نے کہا تو دوڑ جائے گا۔ اس نے کہا کہ اب میں دوڑ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ بھاگ جائے گا؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ ہرن اب نہیں بھاگے گا، آپ اس کو جہاں جانے کا کہیں گے وہ یہ چلا جائے گا۔ اب یہ ہرن نہیں بلکہ یہ جن ہے، اب یہ ہمارے قابو میں ہے۔ وہ ہرن بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑنے لگا، کبھی آگے ہرن ہو جاتا اور کبھی پیچھے ہو جاتا۔ چلتے چلتے ایک بے باسہار صحرا آ گیا، وہاں ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی۔ اس ہرن نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شکار کرنے آتے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا، اتنے انسان کیسے مرے؟ ہرن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بادشاہ، ان میں بادشاہ بھی ہیں، ان میں شہزادے بھی ہیں، ان میں امیر لوگ بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنے طلسم سے موڑ ڈالا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اچانک واقعہ یاد آیا کہ ہماری 3 نسلوں پیچھے ایک شہزادہ تھا جو کہ ہرن کا شکار کرنے آیا تھا، وہ بھی اس جنگل میں مارا گیا۔ بادشاہ نے جب اس جن یعنی کہ ہرن سے پوچھا تو اس ہرن نے کہا کہ اس کے والد کا نام یہ تھا اور اس کا نام یہ تھا، اس آدمی کو بھی میں نے ہی مارا ہے۔ اس پر بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا میری نسلوں کو تو نے ختم کیا ہے۔ بادشاہ کو جب غصہ آیا تو اس نے پڑھ لینا، بادشاہ نے کہا کہ اب میرے اختیار میں ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں یعنی کہ مار دوں یا تجھے آزاد کر دوں، لیکن میرے اندر ایک درد ہے
میں کیا کروں؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اس وجہ سے لوگوں کو مارتا تھا کہ یہ ہرن کا شکار کرتے تھے، مجھے ہمدردی تھی ہرنوں سے، اگر میری ہمدردی کو دیکھیں گے تو مجھے آزاد کر دیں گے۔ ان لوگوں کو کھانے کے لیے اور بھی چیزوں کا گوشت مل جاتا تھا، پھر وہ ہرن کو ذبح کیوں کرتے تھے؟ اس لیے میں ان لوگوں کو بے آباد جنگلوں میں لے جاتا تھا اور مار دیتا تھا۔ اب آپ میرے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں کر لیں۔ بادشاہ سوچنے لگا۔ بادشاہ کے ساتھ جو عالم تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، اسے چھوڑ دیں، اس سے قسم وعدے لے لیں اور اس کو قتل نہ کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں، یعنی کہ ختم کر دوں۔ اس عالم نے کہا اس کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے جو بہت طاقتور قبیلہ ہے، وہ قبیلہ آپ سے بھی دشمنی لے گا اور آپ کی نسلوں سے بھی دشمنی لے گا، اس لیے اس عہد و پیمان لے کر چھوڑ دیں۔ وہ عالم بتاتا رہا نسلوں سے بھی دشمنی لے گا، وہ اس لیے اسے چھوڑ دیں۔ وہ عالم بتاتا رہا۔ بادشاہ اس ہرن سے حلف لیتا رہا۔ وہ ہرن کہنے لگا کہ مجھے دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ شکار کیوں کرتے ہیں، میں 2021 سال ہو گئے ہیں کہ میں ان لوگوں کو مار رہا ہوں، آج تک مجھے کوئی نہ پکڑ سکا۔ یہ جھاڑیاں نہیں، کوئی طاقتور چیز تھی جنہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ بادشاہ نے عالم سے پوچھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے حروف تہجی کو شہادت کی انگلی سے ہاتھ پر لکھتا ہوں، پھر شہادت کی انگلی میری قلم بن جاتی ہے اور ہتھیلی میری تختی بن جاتی ہے اور میں قلم اور تختی سے لکھتا جاتا ہوں۔ حروف تہجی کو میں اپنی جان اور عزت سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ ہرن نے کہا بادشاہ سلامت، اس عالم کو اپنے ہاتھ پر حروف تہجی لکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں، سارے پردے آپ کی آنکھوں سے ہٹ جائیں گے۔ اس ہاتھ پر حروف تہجی لکھے اور بادشاہ کی آنکھوں پر پھیر دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جہاں وہاں وہ جس جگہ یعنی جس صحرا میں کھڑا ہے وہاں زمین کے نیچے خزانے تھے، موتی تھے، لال تھے، جوہر تھے، یاقوت تھے، سونا چاندی تھا زمین کے نیچے بھی اور اس کے ارد گرد بھی جواہرات تھے، اور سامنے جو کھڑا تھا وہ ہرن نہیں بلکہ ایک جن تھا، خوفناک جن، اور بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ اس عالم نے پھر حروف تہجی لکھنے شروع کر دیے اور بادشاہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ بادشاہ کو ہوش آ گیا اور اس عالم نے جن کو آزاد کر دیا۔ امیر سبتین نے کہا مجھے حروف تہجی سکھاؤ، میں ان سے فیض پانا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے اس کا نام امیر سبتین تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے اس عالم کو کہا کہ مجھے بھی سکھاؤ، میں ان سے فیض پانا چاہتا ہوں، اس سے خیر پانا چاہتا ہوں۔ امیر نے کہا اس حروف تہجی کی وجہ سے میری حکومت بنی ہے، میری نسلوں میں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، میرا تخت بلند ہوا ہے، میرا تاج بلند ہوا ہے، میرا بخت بلند ہوا ہے۔ اسی حروف تہجی سے یہ سب کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ اس بادشاہ نے جب یہ سب کچھ لکھنا شروع کر دیا نا تو وہ کہنے لگا کہ میرا بخت بلند ہو گئے، میرے تخت بلند ہو گئے، میرے تاج بلند ہو گئے، جب سے میں نے یہ حروف تہجی کا علم لکھنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا، عالم نے کہا کہ حروف تہجی کے آپ عالم بن گئے ہیں، ایک رات آ رہی ہے جس کو اتوار کی رات کہتے ہیں، اس رات کو آپ نے حروف تہجی کو لکھنا شروع کر دینا ہے اپنی ہتھیلی پر، اور صبح پیر تک لکھتے جانا ہے اور اپنی بٹھیاں بند کر دینی ہے۔ اسی طرح جمعرات کی رات کو مغرب کے بعد جمعے کے دن صبح ہو جانے تک حروف تہجی ہتھیلی پر لکھتے جائیں اور بٹھی بند کرتے جائیں، پھر کھول لیں۔ بادشاہ نے 11 شب یہ عمل کیا، 11 شب 11 اتوار یہ عمل کیا۔ ایک دفعہ بادشاہ کو خواب آیا کہ اس کے سر کی چوٹی سے ایک پرندہ نکلا ہے جو شہد کی مکھی جتنا ہے، جو وہ اوپر جا رہا ہے بڑا ہو رہا ہے، اس کا سایہ ہے اتنا وسیع سایہ تا حد نگاہ۔ عالم نے اس خواب کی تعبیر کسی نجومی سے پوچھی۔ نجومی نے کہا یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب کوئی بادشاہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ ہی نے دیکھا ہے، میں پوچھنے آیا ہوں۔ اس نجومی نے کہا کہ تو جا کر اس کو کہنا کہ تیرا ایک بیٹا ہوگا، اس کی سلطنت یہاں سے وہاں تک جہاں سورج غروب نہیں ہوگا، اور پھر اس کی نسلوں میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آئے، اس کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے حروف تہجی کے علامات اور برکات پائیں۔
حروف تہجی یعنی کہ الف با تا سا یہ یا تک لکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہمیں بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔